اس کے علاوہ بھی کچھ اشخاص ایسے ہیں جو آج شب قدر کی رات بخشے نہیں جاتے، جنہیں بخشش کا پروانہ شب قدر کی عام بخشش میں بھی جنہیں بخشش کا پروانہ نہیں ملا کرتا، جبکہ مولا کریم کی رحمتیں کشادہ ہیں، 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان فرمانے والا، بار بار موقع عطا فرمانے والا، رمضان عطا فرما کر موقع، شب قدر عطا فرما کر موقع عطا فرمانے والا رب کی رحمت سے بعض لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ رب کی رحمت محروم نہیں رکھتی، لیکن خود اپنے اعمال کی بنا پر لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ کون سے لوگ آج کی شب مبارکہ میں، شب قدر میں محروم رہا کرتے ہیں؟ ایک روایت میں نقل ہے کہ شب قدر میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی برکت و رحمت سے محروم ہیں، وہ لوگ 9 قسم کے ہیں، 9 قسم کے لوگ ہیں۔ جو لوگ، پہلا وہ شخص جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا بھی شب قدر میں بخشش نہیں ہوا کرتی، تو ہم کو چاہیے کہ ہم صحیح طور پر حساب کر کر اپنے مال کی زکوٰۃ ہم ادا کریں، مال کی زکوٰۃ صحیح طور پر دیں۔ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، چونکہ مال سے ایک دلی لگاؤ ہوا کرتا ہے، محبت ہوا کرتی ہے، مال کی بھی محبت انسانوں میں ہوا کرتی ہے، اور محبت میں اتنا زیادہ یہ محبت سرایت کر جاتی ہے کہ جس کی بنا پر ہم مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنے سے گریز کرنے لگتے ہیں، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تھوڑا کچھ ادا کر دیا تو شہرا کر دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا دیا اتنا دیا۔ تو ہم کو مال کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے، ورنہ آج کی شب مبارکہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں، ناحق لوگوں کو مارا کرتے ہیں، کانٹریکٹ کلر، ناحق لوگوں پر ظلم کیا کرتے ہیں، ناحق لوگوں کا خون کیا کرتے ہیں، خون بہایا کرتے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی، قاتل شخص، ایسے شخص کی بھی آج کی شب مبارکہ میں بخشش نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت سے محروم رہا کرتے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں، قطع رحمی کرنے والا، ایسے شخص بھی آج کی شب مبارکہ میں بخشش نہیں ہوا کرتی، رشتوں کو توڑنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ آج عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ذرا کچھ ہوا تو ہم نے بس کہ تم ہمارے مرنے جینے میں نہیں اور میں تمہارے مرنے جینے میں نہیں، یہ فیصلہ ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، کم سے کم علیق سلیق کے تعلقات تو ہونے چاہیے کہ کم سے کم ہم ٹھیک ہے ایک دوسرے کے کام نہیں آتے تو کم سے کم سلام اور کلام تو کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا وہ شخص جو قبرستان میں جا کر ہنسے، قبرستان میں جا کر ہنسنے والا شخص۔ فی زماننا آج ہم دیکھیں قبرستان، قبر عبرت کی جا ہے، جہاں جا کر بندے کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اپنی قبر کو یاد کرنا چاہیے کہ میں کسی کو آج لے کر اپنے کاندھے پر آیا ہوں تو کل مجھے بھی یہاں لایا جانا ہے۔ آج فلاں کو ہم نے زمین میں دفن کیا، کل مجھے بھی ہونا ہے۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ قبر کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرتے، دفن ہونے والے مردے کو دیکھ کر ہم بھی اپنے وقت مرگ کو یاد کرتے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس معاملے میں بھی بڑی بے حسی کا معاملہ ہے کہ قبرستانوں کا معاملہ بھی عجب ہے کہ ہم وہیں جا کر ساری دنیا کی گفتگو کرتے ہیں، احباب رشتہ دار آتے ہیں، پھر وہاں احوال پوچھے جاتے ہیں، کیا حال ہے، کیا چل رہا ہے۔ جب تک تدفین کرنے والے چند اشخاص تدفین میں لگا کرتے ہیں، ہماری پوری گفتگو ہو جایا کرتی ہے، بچوں کا کیا چل رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے گھر میں کیا چل رہا ہے، تو ہم دیکھ لیں، اور پھر ہنسی مذاق بھی ہو جایا کرتی ہے، ایک دوسرے کے
کھلے بھی اڑائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کیا جاتا ہے. تو ان تمام باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ ایسا شخص جو قبرستان میں جا کر کے بھی ہنسی اڑائے، ایسے شخص کی بھی شب قدر میں، آج کی شب مبارکہ میں اللہ کی رحمت سے ایسا شخص بھی محروم رہا کرتا ہے، بخشش نہیں ہوتی. پانچواں وہ شخص چغلی کرنے والا، کہ اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو کر لڑانے والا شخص، لوگوں کے دلوں میں دراریں ڈالنے والا شخص. ایسے شخص کی بھی آج کی رات میں بخشش نہیں ہوا کرتی. ہم غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہی یہ ہوتی ہے کہ اس کی اس کو لگانا ہے، اس کی اس کو لگانا ہے. اچھی نیت کے لوگ تو خیر ان معاملات کو سمجھا کرتے ہیں کہ کون چڑھا رہا ہے کون اتار رہا ہے، ورنہ آج کل عمومی طور پر کچے ذہن کچے کان کے لوگ جو جس کی سن لیے کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا، اگرچہ وہ نہ بھی کہا ہو، لیکن ہم ذہن میں اس بات کو بٹھا لیتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے، میرے بارے میں ایسا ہی کہا ہوگا. پھر ہم پوچھنے کی بھی حاجت نہیں کرتے، پھر ہم اس سے قطع تعلق کر لیا کرتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو کسی کی بہتری اگر دیکھ لیں تو بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی دو شخص بہتری سے مل رہا ہے تو دوسرے دن پھر ہم مل کر بتا دیں کہ فلاں تو تمہارے بارے میں ایسا کہتا ہے، اس کو کہیں فلاں تمہارے بارے میں ایسا کہتا ہے، اس کو کہیں فلاں تمہارے بارے میں ایسا کرتا ہے. دونوں کے دلوں کو دل شکنی کرنا، دونوں کے دلوں میں دراریں ڈالنا، دونوں کے دلوں کو بدگما کرنا. لہذا جو یہ بدگمانی پھیلانا، ایسا شخص بھی آج کی شب مبارکہ میں بخشا نہیں جاتا. تو شب قدر کی رحمت سے ایسا شخص بھی محروم رہتا ہے جو لوگوں کو اپنی باتوں سے دو لوگوں میں دراریں ڈالا کرتا ہے. اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو کر لڑانے والا شخص بھی آج کی شب میں بخشا نہیں جاتا، رحمتوں سے محروم رہتا ہے، رب کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، آج کی شب مبارکہ کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے. آج کی شب مبارکہ میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایسے افعال ہمارے اندر ہیں، ایسی عادتیں ہیں تو ہم توبہ کریں. آج کی شب مبارکہ میں توبہ کریں، رب سے گڑ گڑا کر معافی چاہیں. چھٹا وہ شخص دینی استاذ کو تکلیف دینے والا، جس نے دین سکھائے ہوں، دین پر چلایا ہو، سکھایا چلایا، قرآن پڑھایا اور پھر اسے تکلیف پہنچانے والا. ایسے اساتذہ کو جس نے اسے راہ راست سکھایا ہو، ایسے لوگوں کو ہم تکلیف پہنچائیں، ایسے اساتذہ کو تکلیف پہنچائیں. تو آج کی شب مبارکہ میں ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی. ہم کوشش کریں کہ آج کی شب مبارکہ میں اپنے اساتذہ سے، اپنے شیخ سے معافی طلب کریں کہ آج کی شب مبارکہ میں ایسے لوگ بھی اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے محروم رہا کرتے ہیں. تو لہذا یوں ہی اسلام میں تو کسی کو تکلیف پہنچانا ایسے بھی نہیں ہے کہ ہم جانور کو بھی تکلیف پہنچانے کا بیجا حکم ہمیں نہیں دیا گیا. ہم پھر دیکھ لیں کہ انسان، بلکہ نماز میں حکم دیا گیا کہ اپنے بازوؤں کو نرم کرو، نرم رکھو، صف میں کھڑے ہو، صف کے آداب قرار دیے گئے کہ اپنے بازوؤں کو نرم رکھو. ہم غور کریں کہ افضل ترین عبادت میں یہ انداز اختیار کرنے کا رب نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اپنی بازوؤں کو نرم رکھیں صف میں کھڑے ہوں. تو لہذا بازو نرم رکھیں. جب ہمیں صف میں نرم رکھنا ہے، نماز افضل العبادات میں ہمیں نرم رکھنا ہے، تو نماز سے باہر کیا ہمارے بازوؤں کو ایسا سخت رکھنا ہے کہ ہمارا بھائی ہمارے قریب نہ آئے، ہمارے رشتہ دار ہمارے قریب نہ آئے، ہمارے دوست و احباب ہمارے قریب نہ آئے، ہم لوگوں کو تکلیف دیں؟ یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گوارا نہیں ہے. تو لہذا ہم تکلیف نہ دیں. اساتذہ کو تکلیف دینے والا وہ بھی آج کی رات رحمت سے محروم رہتا ہے. اسی طرح نماز میں سستی کرنے والا، نماز تو پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ
وقت گزار کر، تو لہذا ایسا شخص بھی بخشا نہیں جاتا۔ نماز کے چھوڑنے سے متعلق بہت ساری بعیدیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ مولا کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کریں، سستی نہ کریں، کاہلی نہ کریں نماز کے ادا کرنے میں۔ اگر ہم نماز کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں تو بھی آج کی رات رحمت سے محروم رہیں گے۔ ہم توبہ کریں آج کی رات، اگر یہ عادت بھی ہمارے اندر ہو تو توبہ کریں۔ 8واں وہ شخص 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی کی طرف سے کینہ رکھنے والا، کسی مسلمان کی طرف سے کینہ رکھنے والا شخص، ایسا شخص جو دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ رکھتا ہے 3 دن سے زیادہ، لہذا ایسا شخص بھی آج کی رات رحمت سے محروم رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا یہ بھی عادت عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ ہم اغیار سے، غیروں سے، کافر و مشرک سے، تو لہذا ہم بڑے کشادہ سینہ کشادہ کر کشادہ ذہنی، کشادہ سینہ ہو کر ہم ملا کرتے ہیں۔ ہماری باہیں کھلی ہوتی ہیں غیار کے لیے، لیکن ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار، ہمارے احباب، ہمارے دوست، لہذا ان تمام سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں۔ مسلمان سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں اور کافروں سے ہم بڑی کشادگی کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہم لہذا اغیار سے ہم بڑی کشادگی کے ساتھ ملتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ کینہ رکھتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ کینہ رکھتے ہیں، کلمہ گو کے ساتھ ہم کینہ رکھا کرتے ہیں۔ تو لہذا آج کی شب مبارکہ میں ایسا شخص بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ 9واں وہ شخص بے غسل رہنے والا شخص، غسل فرض ہو چکا ہے، ناپاک ہے، غسل جنابت کرنا پر لازم تھا، نہیں کرتا، ایسے ہی رہا کرتا، دن ہفتوں گزار لیا کرتا، کئی دن نہیں نہایا کرتا۔ تو لہذا ایسا شخص، بے غسل رہنے والا شخص، ناپاک رہنے والا شخص، وہ بھی آج کی شب مبارکہ میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ تو ہم دیکھیں عمومی طور پر جہالت کی بنیاد پر مسائل نہ جاننے کی وجہ سے کئی ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو غسل کرنے میں بھی گریز کیا کرتے ہیں، غسل سے بھی کئی دن غسل نہیں کرتے، ناپاکی رہتے ہیں۔ تو لہذا ایسے لوگوں کو بھی آج کی شب توبہ کرنا چاہیے۔ ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مہینہ تم میں آیا اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگر وہ جو بالکل بے نصیب ہو۔ جو حقیقت میں محروم ہے وہی محروم رہا کرتا ہے۔ تو آج کی شب توبہ کی شب ہے، استغفار کی شب ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی شب ہے۔ تو لہذا کم از کم آج کی شب مبارکہ کی ہم قدر کریں۔ رمضان کی ہم قدر نہ کر پائے تو کم سے کم اس شب کی قدر کر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں لوٹ لیں۔ مولا کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمت سے